السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کا اصلی وطن خراسان تھا اور مروں کے مضافات میں رہتے تھے۔ آپ کی پیدائش سمرقند میں ہوئی اور وہیں آپ کی تربیت ہوئی۔ شیخ فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ آپ اکابر اولیاء میں سے تھے۔ آپ طریقت میں ماہر و فن اور بحر حقیقت میں غرق تھے۔ آپ خلقت میں مرجع تھے اور ریاست و کرامات میں عالی مقام رکھتے تھے، اور معروفت میں آپ کا درجہ بہت بلند تھا۔ ابتدائی حال میں آپ پلاس پہنتے تھے، یعنی ریشم کا قلعہ، اور سر پر تسبیح گلے میں رکھتے تھے۔ آپ کے بہت دوست تھے جو سب چور اور رہزن تھے۔ جہاں کہیں وہ قافلہ لوٹتے، سب مال و متاع آپ کے سامنے لا کر رکھتے اور آپ تقسیم کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ ان کے سردار تھے اور مال میں جس قدر چاہتے تھے اپنے لیے رکھ لیتے تھے۔ اس سے آپ مسجد بنواتے اور جو کوئی نماز با جماعت نہ پڑھتا تھا اسے آپ مسجد سے نکال دیتے تھے۔ ابتدا میں آپ ایک عورت پر عاشق تھے جس کے عشق میں آپ گر گئے تھے، اور رہزنی میں جو کچھ ہاتھ لگتا تھا، یعنی جو کچھ آپ چوری کیا کرتے تھے، آپ اس کے پاس بھیج دیتے۔ کبھی آپ کے پاس جا کر محبت کی وجہ سے روتے تھے، اور اسی محبت کی وجہ سے جس قافلے میں کوئی عورت ہوتی اسے نہ روکتے نہ اسے لوٹتے، اور ہر شخص کے لیے بقدر ضرورت مال چھوڑ دیتے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک قافلہ لوٹنے نکلے۔ قافلے میں ایک آدمی یہ آیت پڑھ رہا تھا، جس کا ترجمہ ہے، یعنی کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے لیے ان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بیدار ہو جائے؟ یہ آیت تیر کی طرح حضرت فضیل بن عیاض کے روح میں جا لگی۔ آپ پر رقت طاری ہو گئی اور آپ اسی وقت توبہ کی۔ اس کے بعد آپ نے تمام حقداروں کے راضی کر لیا، لیکن ایک یہودی تھا جو کسی طرح راضی نہ ہوا تھا۔ کافی گفت و شنید کے بعد اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، جب تک تو میرا مال نہیں دے گا تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اب میرے سرہانے کے نیچے کچھ سونا پڑا ہے، اسے اٹھا کر لاؤ۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سرہانے کے نیچے ڈالا اور سونا نکال کر اسے دے دیا۔ یہ دیکھ کر یہودی فوراً مسلمان ہو گیا۔ جب آپ نے سبب دریافت کیا کہ تو نے مسلمان کیوں ہوا، تو اس نے کہا کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ جو کوئی صدق دل سے توبہ کرتا ہے اس کے ہاتھ لگانے سے خاک بھی سونا بن جاتی ہے۔ میں نے تیرا امتحان لینے کی خاطر سرہانے کے نیچے مٹی رکھ دی تھی جو تمہارے ہاتھ میں سونا بن گئی ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تمہاری توبہ سچی ہے۔ اس کے بعد آپ کوفہ تشریف لے گئے اور آپ امام ابو حنیفہ کی صحبت میں رہے۔ وہاں آپ نے بے شمار اولیاء اکرام کی صحبت پائی۔ وہاں سے آپ مکہ معظمہ چلے گئے۔ وہاں آپ نے گوشہ نشین اختیار کیا اور حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت فضیل بن عیاض کے پاس گیا۔ آپ آیت و حدیث پر گفتگو فرما رہے تھے۔ بہت مبارک رات تھی اور بہترین صحبت، اس سے بہتر صحبت مجھے کبھی نہ ملی۔ لیکن حضرت فضیل نے فرمایا کہ بہت خراب صحبت رہی۔ میں نے پوچھا کس طرح؟ فرمایا اس لیے کہ تم اس کوشش میں تھے کہ ایسی بات کروں جو مجھے اچھی لگے، اور میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ ایسا جواب دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ۔ اس وجہ سے ہم دونوں حق گوئی سے باز رہے۔ اس سے تنہائی اور حق تعالیٰ کے مناجات بہتر تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بیمار ہو جاؤں، کیونکہ ہماری حالت میں نماز بجماعت کے لیے جانا نہ پڑے، کسی کو نہ دیکھوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کا شکر گزار ہوتا ہوں جو میرے پاس سے گزرے اور سلام نہ کرے۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ مجھے حقیقی خلوت نصیب ہوتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو لوگوں کی آمد و رفت سے غمناک ہوتا ہوں اور مجھے تشویش ہوتی ہے۔ کسی نے کیوں ہی خوب فرمایا ہے کہ ازا تنہائی و ملک غریبی شد ہوش مارا، کہ روزی چند نشا نم من کسو کسرا، کہ تنہائی اور مفلسی اسی لیے پسند ہے مجھے کہ کسی کی جان کی ضرورت رہتی ہے نہ پہچان کی۔ کہ ایک رات خلیفہ ہارون رشید آپ کی زیارت کے لیے گیا۔ آپ کلام پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو بادشاہ کے جو وزیر تھے انہوں نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین کا میرے ساتھ کیا تعلق؟ میرے ساتھ ان کا کیا کام اور مجھے اس کے ساتھ کیا کام؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ وقت کی اطاعت واجب ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تشویش ہوتی ہے
پھر آپ نے چراغ بجھا دیا اور دروازہ کھول دیا۔ ہارون رشید گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اچانک وہ ہاتھ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض کے ہاتھ سے جا لگا۔ آپ نے فرمایا کیا نرم ہاتھ ہے، اگر دوزخ کی آگ سے بچ جائے تو یہ سن کر ہارون رشید پر رقت طاری ہو گیا اور عرض کیا کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تمہارے باپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، درخواست کی تھی کہ مجھے کسی ملک کا والی بنایا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان، اس سے طاعت حق بہتر ہے۔ ہارون رشید نے کہا مجھے اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے حضرت سالم بن عبداللہ اور محمد بن کعب کو بلا کر فرمایا کہ میں اس کام میں مبتلا ہو گیا ہوں، اب بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بڑوں کو باپ کی طرح سمجھو، جوانوں کو بھائی سمجھو، چھوٹوں کو اپنے بیٹوں کی طرح جانو، عورتوں کو بہن سمجھو۔ الغرض جب کافی نصیحت کے بعد ہارون رشید فارغ ہوا تو اس نے 1000 دینار پیش کیے تحفے میں۔ آپ نے فرمایا میری نصیحت تجھ پر کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو نے یہی سے ظلم آغاز کر دیا کہ میں تیری نجات کی کوشش کر رہا ہوں اور تو مجھے مبتلا کر رہا ہے، اور تو مجھے بلا میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر آپ کھڑے ہو گئے۔ ہارون رشید بھی رخصت ہوا اور اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ مرد حقیقت میں خواجہ فضیل عیاض ہے۔ یہ بھی حضرت خواجہ فضیل عیاض فرماتے ہیں کہ میں حق تعالیٰ کی عبادت میں محبت کی وجہ سے کرتا ہوں، نہ کہ خوف خدا کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ اصل دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عقل ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ عقل کی اصل کیا ہے؟ فرمایا کہ حلم ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ حلم کی اصل کیا ہے؟ فرمایا کہ صبر ہے۔ میں لکھتا ہوں کہ حضرت خواجہ فضیل عیاض ایک لڑکا تھا جو زاہد و عبادت اور خوف خدا میں آپ سے بہتر تھا۔ ایک دن مسجد حرام میں چاہے زمزم کے قریب کسی نے یہ آیت پڑھی یوم القیامتی تری المجرمین، کہ قیامت کے دن مجرم لوگ دیکھیں گے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے ایک آہ نکالی اور جان بحق ہو گئے۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ جو عشق الہی میں جان دے اسے اس طرح جان دینی چاہیے کہ ایک اشارے میں جان حق کے سپرد کر دے۔ نقل ہے کہ حضرت خواجہ کو 30 سال تک کسی نے ہنستے ہوئے نہ دیکھا۔ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض کو کسی نے ہنستے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ اس دن کہ جب آپ کے لڑکے نے انتقال کیا، جب حضرت خواجہ فضیل بن عیاض کے لڑکے کا انتقال ہوا تو اس دن حضرت خواجہ فضیل بن عیاض ہنسنے لگے تو لوگوں نے پوچھا کہ اے خواجہ یہ ہنسنے کا کیا مقام ہے؟ فرمایا کہ اس کی موت پر خدائے تعالیٰ راضی تھا، میں بھی اس کی رضا کی موافقت میں خوش ہوں۔ آپ کی کرامات و کمالات تحریر سے باہر ہے۔ آپ کے وصال کے وقت آپ کی 2 لڑکیاں تھیں۔ آپ نے اپنے عیال سے فرمایا کہ جب مجھے دفن کرو تو ان لڑکیوں کو کوہ بقیش پر لے جانا اور کہنا کہ الہی فضیل نے ہمیں وصیت کی ہے کہ ان کو میں آپ کے سپرد کیا۔ آپ کے وصال کے بعد اسی طرح گیا کہ فوراً بعد یمن کا امیر اپنے 2 لڑکوں کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ ان کو دیکھ کر اس نے حال دریافت کیا۔ اس کے فوراً بعد یمن کا امیر اپنے 2 لڑکوں کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ ان کو دیکھ کر اس نے حال دریافت کیا۔ جب لوگوں نے حال بتایا تو اس نے اسی وقت ان 2 لڑکیوں کو عقد نکاح اپنے 2 لڑکوں کے ساتھ کر دیا اور انہیں اپنے ساتھ یمن لے گیا۔ آپ کی وفات ماہ محرم 187 ہجری میں مکہ معظمہ اس طرح واقع ہوئی کہ کسی نے سورہ قاریہ پڑھی، آپ نے ایک نعرہ لگایا اور جان بحق ہو گئے اور وصال کر گئے۔